الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس وقت ہم یہاں موجود ہیں، اب تک فلسطین کے اندر 9,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. آج کرب و بلا کا 28واں دن ہے. 4,000 تو صرف بچے شہید کیے گئے، 2,000 خواتین شہید ہوئی ہیں، 20,000 لوگ زخمی ہیں اور 2,000 لاپتہ ہیں. ملبے کے نیچے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں صرف اللہ رب العزت جانتا ہے. وہاں پانی نہیں ہے، وہاں پر کھانا نہیں ہے، وہاں پر بجلی نہیں ہے، ہسپتالوں میں علاج کرنے کے مواقع نہیں ہیں. ہماری منزل میں، ہمارے گھر میں اگر پانی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے تو ایک افراتفری مچ جاتی ہے، اور آدمی کو اگر پانی پینے کے لیے میسر نہ ہو تو حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے. آپ سے تصور کیجئے ان حالات کا جس میں ہمارے فلسطینی بھائی جی رہے ہیں. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ پوری دنیا کے وہ علم بردار جو انصاف کا علم لے کر کے پوری دنیا میں گھومتے ہیں، جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، جو انصاف کے علم بردار ہیں پوری دنیا میں، جو مساوات کے علم بردار ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو نظر نہیں آتا، وہاں بچوں کی چیخیں نظر نہیں آتی، ماؤں کی آہیں نظر نہیں آتی، شہداء کی لاشیں نظر نہیں آتی. ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں مسلمانوں کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے، وہ اپنا دفاع کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے. اور یہ ظالم اور جابر ممالک، امریکہ، یورپ، برطانیہ، فرانس، یہ سارے ملعون ممالک، یہ سب اسلحے سے مدد کر رہے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ دور جس کو ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سویلائزڈ ایج ہے، اور آج دنیا ان جاہلی رسم و رواج، طور طریقوں سے نکل کر کے مہذب تاریخ میں داخل ہو گیا ہے. آج وہ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، ان کا حال یہ ہے کہ مظلوم کے آنسو پوچھنے کے بجائے وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. مورخ کا قلم چل رہا ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور آئندہ جو نسلیں آئیں گی وہ ان پر تھوکیں گی، ان پر لعنتیں بھیجیں گی. دوستوں اور ساتھیوں، صہیونیوں کا کیا حال ہے؟ یہ جو اسرائیل ملک جو مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے غصب کر کے بنا ہے، ان صہیونیوں کا کیا حال ہے؟ وہ بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، ظلم کی انتہاؤں پر چلے گئے ہیں وہ. اور صورتحال یہ ہے کہ درندگی کی جو آخری سطح ہو سکتی ہے اس پر وہ فائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ظلم کہیں کا بھی ہو وہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ رب العزت ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، ظلم کو میں نے تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے.
فلا تظالموا، آپس میں ظلم نہ کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آتا ہے وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے سراپا رحمت تھے، لیکن آپ کو گنڈوں، بدماشوں، وہ لوگ جو امن کو غارت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ظالم ہیں، ان کے خلاف میدان جنگ میں آنا پڑا اور ہتھیار اٹھانا پڑا۔ دوستوں اور ساتھیوں، جب بات کہنے سے اور سننے سے نہیں بنتی تو دین اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ساری انسانیت کا تقاضا ہے یہ کہ ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، ظلم کرنے سے اس کو روکا جائے۔ دوسری طرف جو کردار ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا ہے، وہاں پر بچے جو ان کے ہاتھ آ گئے ہیں ان کی خاطرداری وہ کر رہے ہیں، ان کا دلاسا دے رہے ہیں۔ جو خواتین ان کے پاس ہیں ان کی عزت اور عفت کا خیال کر رہے ہوں، جن کو انہوں نے چھوڑا ہے، اور ان کے جو انٹرویوز آ رہے ہیں وہ پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ایک طرف ظلم ہے، زیادتی ہے، غصب ہے، بربریت ہے، شیطانیت ہے، اور دوسری طرف اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے جو آزادی کے مجاہدین ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس اخلاق ہے، کردار ہے، اپنائیت ہے، آنسو پوچھنا ہے، دوسرے کے غم کو سمجھنا ہے۔ تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں۔ تیسری طرف عوام ہے پوری دنیا کی، پورے دنیا کی عوام نے یہ بتا دیا ہے کہ انسانیت ہمارے پاس ہے۔ ملکوں کے حکام وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جابر اور ظالم بن کر کے، ان کے پاس نہ جانے کیا چیزیں ہیں، صہیونیت نے ان کو خرید لیا ہے۔ یہاں پر یہود و نصارہ کے مزاج رکھنے والے جتنے ممالک ہیں ان کے حکمران سب فلسطین کے خلاف بول رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن وہاں کی عوام انسانیت پسند ہے۔ پورے دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے دنیا کے انسان اپنے حاکموں سے الگ ہو کر کے پورے دنیا کے مسلمانوں کی لعنت اسرائیل پر برس رہی ہے، اور وہیں پورے دنیا کے انسانوں کی دعائیں فلسطین کے ساتھ ہیں، وہاں کے بچوں کے ساتھ ہیں، وہاں کی خواتین کے ساتھ ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ سب یہ جانتے ہیں آج انفارمیشن ایکسپلوژن کا دور ہے، نیٹ پر ساری چیزیں موجود ہیں۔ 1948 میں اس نے قبضہ کیا، تھوڑی سی زمین پر وہاں اس نے قیام کیا، اور اب 90% زمین پر قابض ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ کو ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پورے دنیا کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، پہلی بات تو یہ بتائی گئی قرآن مجید میں کہ اسلام کے خلاف جو کفر ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ دوسری جگہ کہا گیا یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج ان کی جو دوستیاں ہیں عالمی سطح پر یہود و نصارہ کی، وہ اس لیے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہیں۔ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی کتابوں میں تحریف کی۔ یہودیوں کی جو مشہور کتاب ہے وہ توریت ہے، ہم یہودی اور عیسائیوں کا جو یہ تقسیم ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ جتنے انبیاء ہیں سب ہمارے انبیاء ہیں، جتنی کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئیں سب ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے ان کتابوں میں تحریفات کر دی، اپنے مطلب سے، اپنے خواہشات نفس سے اس میں لکھا، اس لیے آج وہ الہی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ گئیں۔ آج تورات کو انہوں نے تحریفات کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب اس میں لوگوں کے لیے کوئی دلچسپی نہیں بچی، کہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا ظلم، ان کی ذاتی، ان کا کھانا پینا، ان کا اقوام کے ساتھ تعلقات، ان کے اخلاق گرے ہوئے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ظلم، بچوں کے ساتھ ظلم، شراب پینا، محرمات کھانا، اس زمین پر فتنہ بن کر کے رہنا۔ آج کوئی آدمی ان کے مذہب میں چارمنگ نہیں محسوس کرتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مذہب میں تحریف کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ خنزیر کھاتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں، یہ زنا کرتے ہیں، یہ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں کالونیز بنا کر کے وہاں پر جو ظلم و زیادتی روا رکھی ہے وہ جگ ظاہر ہے، ہسٹری کا حصہ ہے، لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بائبل میں، انجیل میں تحریفات کر دی، انہوں نے اپنے مطلب کے مطابق اس کو لکھ دیا۔ آج کے اس ابتر دور میں بھی کوئی نہ کوئی ایک شخص عیسائی خیمے سے نکل کر کے اسلام کے خیمے کی طرف آ جاتا ہے۔ آج ہم روزانہ کہیں نہ کہیں سے یہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں عیسائی، فلاں ربی، فلاں پادری، فلاں بہت بڑا عالم عیسائیت کا وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔
آج آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم ناحق پر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے خواہشات نفس کی پیروی کی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا راستہ انصاف کا راستہ نہیں ہے، ظلم کا راستہ ہے۔ آج پوری دنیا اسلام کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اب ان کو اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ اسلام اگر آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا، ہمارے ممالک کا کیا ہوگا، ہماری دولتوں کا کیا ہوگا، ہماری عیاشیوں کا کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات آپ سن لیجئے، اللہ رب العزت کی کتاب ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ لوگ پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوتے رہیں گے، اور جو ان کو خدشہ ہے، جو ان کے پاس پریشانی ہے، وہ دور ہو کر کے رہے گی اور اسلام غالب ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈر ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ اگر فلسطین میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اگر فلسطین میں علماء کی حکومت قائم ہو گئی، اگر فلسطین میں حفاظ کی حکومت قائم ہو گئی، اگر فلسطین میں کتاب و سنت کے علمبردار لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو ان کی چولیں ہل جائیں گی اور ان کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ بستے ہیں ان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ وہ خدشہ ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، اسی لیے مل کر کے نہتھے مسلمانوں پر وہ بمباری کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک بہت خوبصورت نقطہ اس میں موجود ہے پورے دنیا میں، وہ یہ کہ یہودیوں کے اندر ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو ان یہودیوں کو غلط سمجھتا ہے، جو صہیونیوں کو غلط سمجھتا ہے، جو اسرائیل کی حکومت کو غلط سمجھتا ہے، مسلمانوں کی زمین پر جو قبضہ کیا گیا اس کو غلط سمجھتا ہے۔ وہ امریکہ میں ہیں، یورپ کے مختلف جگہوں پر ہیں، وہ اپنے دھرم پر کسی نہ کسی طرح پر باقی ہیں۔ گرچہ تورات میں تحریف کر دی گئی ہے، لیکن وہ انبیائی جو تعلیمات ہیں اس پر قائم ہیں۔ وہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں۔ وہ دنیا میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، یہودی غلط کر رہے ہیں، وہ غاصب ہے۔ اسی طریقے سے کچھ عیسائی دنیا کے کونے کونے میں ہیں جو کم سے کم الہی تعلیمات پر ہیں اور ان عیسائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اس کا سب سے خوبصورت صورت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہندوتوا کے علمبردار جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، موب لنچنگ کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر منافرت پھیلا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہندو دھرم پر جو لوگ قائم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو مذہب نہیں ہے، یہ جو ہندوتوا کے علمبردار ہیں یہ ہندو مذہب کے لوگ نہیں ہیں، یہ مذہب کی آڑ میں اپنی راجنیتی اور اپنی سیاست کی روٹی سینکتے ہیں۔ ہم تمام اس سے برات کرتے ہیں۔ انہوں نے تو ہندو مذہب کو بدنام کیا۔ ہندو مذہب منافرت نہیں سکھاتا، ہندو مذہب نفرت نہیں سکھاتا، ظلم نہیں سکھاتا، موب لنچنگ نہیں سکھاتا۔ ہندو مذہب تو سارے مذہبوں کا سمان کرتا رہا اور اس ملک میں ہندو بھائی تو اسلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ لیکن یہ ٹولہ جو آج آ گیا ہے اور قابض ہے اور جس کی دوستیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں، ان کا یہ شیوا ہے کہ آج ان کا قارورہ ان سے ملتا ہے۔ تو جہاں یہودی جو اس وقت ہیں ان کے اندر یہودی ہیں، ان کو نکارتے ہیں، جہاں عیسائی آج ہیں ان کے اندر عیسائی ہیں اور ان کو نکارتے ہیں، وہاں آج ہندو بھائی جو موجود ہیں، اصل دھرم کے لوگ ہیں، وہ آج کا ہندوتوا اور آج کی نفرت اور منافرت کو نکارتے ہیں۔ آپ کو جو انٹرنیشنل یہ سینیریو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے روشنی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں اس موقع پر صرف افسوس کر سکتا ہوں، میں اس موقع پر صرف ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، وہ ہمارے عرب ممالک، وہ ہمارے مسلم ممالک جن کو اللہ رب العزت نے دولت دی تھی، پیٹرول دیا تھا، معدنیات دیا تھا، گیس دیا تھا، جن کو اللہ رب العزت نے قوت اور طاقت سے مالا مال کر دیا تھا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی مناسب بیان نہیں دیتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی اسٹرانگ اسٹینڈ نہیں ہوتا۔ ان کا حال یہ ہے کہ آج جبکہ ہمارے معصوم مارے جا رہے ہیں، ہماری خواتین شہید ہو رہی ہیں، ہمارے وہاں مسلم بھائی اناج اور کھانے کو ترس رہے ہیں، یہ رقص و سرود کی مجلسیں منعقد کر رہے ہیں، یہ ناچ رہے ہیں، یہ گا رہے ہیں، اللہ رب العزت کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ان کو اپنے کرتوت کا، ان کو اپنے سارے کاموں کا اللہ رب العزت کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، الحمدللہ ان عرب ممالک اور خلیجی ممالک اور مسلم ممالک کے جو مسلمان ہیں، ان کے دل فلسطین کے لیے دھڑکتے ہیں، وہ دین اسلام کی اجتماعیت اور اسلام کی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ آج وہ مظاہرے کر رہے ہیں، آج وہ دعائیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسی کے مکلف اس وقت پوری دنیا میں ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ممالک جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، جن کو اللہ رب العزت نے مال و اسباب دیا، ساری نعمتوں کا حساب تو ضرور لے گا، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پورے دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दुहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा शका मिनहुम अदुउन तजालहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। सारे दुनिया के मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानंद हैं, एक जिस्म की तरह हैं कि जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। इनको मालूम होना चाहिए कि आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि उसकी मदद की जाए, उसकी गमखुशारी की जाए, उसके आंसू पोंछा जाए, उसके बारे में लॉबिंग की जाए, उसके बारे में रास्ता हमवार किया जाए। ये दीन इस्लाम का मिजाज है, दीन इस्लाम की तालीमात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमानों का मामला तो यह है वहुम यदुन अला मन सिवाहुम, वो एक हाथ हो जाते हैं वो अपने दुश्मनों के सामने। उनके दरमियान जो मसलकी इख्तलाफात है खत्म हो जाते हैं, उनके दरमियान जो थोड़े मोड़े इख्तलाफात हैं उसको बालाए तख्त रख करके वो सब मिल करके अपने भाइयों की मदद के लिए निकल आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, उस पर जुल्म नहीं कर सकता, वला युस्लिमुहु, और उसको जालिम के हाथों में छोड़ भी नहीं सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस क्या अरब के जो हुक्मरान हैं वो नहीं जानते? क्या जो मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं कि वो नहीं जानते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म नहीं कर सकता, वला युस्लिमुहु, और जुल्म के लिए उसको छोड़ भी नहीं सकता है। इनको जवाब देना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ उन्हें इनायत फरमाया है उसकी रोशनी में वो क्या कर रहे हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं, कुछ हुक्काम ऐसे हैं जो आज आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन उनको बोल्ड किरदार अदा करना होगा। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस पूरे सिनेरियो में हम खामोश ना रहें, हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। और याद रखिए ये बात बताई गई है कि वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस रुख पर हम सोचें। याद रखिए ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इसमें हुक्काम भी आते हैं, इसमें अवाम भी आती है, इसमें एक कोने में और तन्हाई में बैठा हुआ मुसलमान भी आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व मन लम यस्तति फबिलिसानी व मन लम यस्तति फबिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान व फ़ी रिवायतिन वलैसा वरा ज़ालिका हब्बतु खर्दलिन मिनल ईमान। तुम में से अगर कोई बुराई देखे, नामुनासिब चीज देखे तो उसको अपने हाथ से रोक दे। आज जो वहां जुल्म हो रहा है, जाती हो रही है, हमारे भाइयों की जमीन पर कब्जा हो रहा है, वहां जो शहादतें हो रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, जो वहां पर लोग बेयारो मददगार हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे हुक्काम जो हाथ से उस मुनकर को रोक सकते हैं उन्हें हाथ से उस मुनकर को रोकना चाहिए। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जहां सारे फौज और फक्कड़ खत्म हो जाएंगे, जहां आगे पीछे चलने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, जहां सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, तने तनहा बंदा अपने रब के सामने होगा और अपनी सारी कारस्तानियों का उसे हिसाब किताब देना होगा। वमन लम यस्तति फबिलिसानी, जो इस्तात न रखे वो अपनी जुबान से उसको बुरा समझे। हम जब तक वहां बुराई हो रही है और पूरे दुनिया में जहां बुराई होती रहेगी, इस जुमा के खुतबे में और अपनी तकरीरों में, अपने दर्स कुरान में, अपने एजुटेशन में, अपने एहतजाजी मजलिसों में, हर जगह हम जुल्म को जुल्म कहते रहेंगे, जालिम को जालिम कहते रहेंगे, इसराइल के लोगों को जालिम कहेंगे, अमेरिका को जालिम कहेंगे, फ्रांस को जालिम कहेंगे, बरतानिया को जालिम कहेंगे और उन सारे लोगों को जालिम कहते रहेंगे जो जुल्म का साथ देंगे। तो हमारा काम यह है कि अपनी जुबान से हम जुल्म को जुल्म कहें। हमारे यहाँ एहतजाज का और सिलसिला दराज होना चाहिए। हमारी गुफ्तगुएं अपने भाइयों को बताना चाहिए कि ये क्या पूरी तारीख है वहां की और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। अपनी जुबान से, अपने बयान से, अपने एहतजाज से इस काम को हमें करते रहना है। फरमाया वमन लम यस्तति फबिक़ल्बी, जो इसकी भी इस्तात नहीं रखे वो अपने दिल में बुरा समझे। दोस्तों और साथियों, मेरे ख्याल में आज कुछ ही जगह ऐसी मौजूद है जहां आदमी दिल में ख्याल रख करके बैठा रहे, दिल से उसको दूर करने की फिक्र करे, मनसूबाबंदी करे और उसके लिए अपने दिल से प्लानिंग करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मसले को हल करे, उसके लिए दुआएं करे। हमारे लिए सबसे जो अहम चीज, सबसे बड़ा हथियार हिंदुस्तान के अंदर एहतजाजात के बाद है वो है अपने भाइयों के लिए दुआ। तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना चाहिए हमको, तहज्जुद की नमाज में अपने भाइयों को दुआ करना चाहिए। फलस्तीन के भाइयों का हमारे ऊपर हक है कि हम उनके लिए इस घड़ी में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुनूत नाज़िला पढ़ें, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से इब्तिहाल करें कि मेरे मालिक हमारे भाई जो संकट में है, परेशानी में है, वो संकट और परेशानी को तू दूर फरमा दे। आखिरी बात जो मैं इस वक्त आपसे कर सकता हूं वो ये है कि इस वक्त फलस्तीनी भाई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह।
کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی اوپنلی سپورٹ کرے، ان کے ساتھ آ جائے، ان کے لیے بحری بیڑا بھیج دے جیسا کسی نے بحری بیڑا بھیجا، ان کے لیے فوج بھیج دے جیسے امریکہ نے فوج بھیجی، ان کے لیے بہت سارے وسائل بھیج دے جیسے فرانس آج حرکت میں آ گیا ہے۔ دوستو، چھوٹی سی ٹولی کے لیے یہ جو کفر ملت واحدہ ہے، جو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے ناصور ہیں، وہ نہتے بھائیوں کے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے لیے سوچیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہماری مدد مسلمان ملک نہیں کر رہے ہیں، عرب ملک نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے خود اپنی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس سے پہلے خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے حساب سے کام کیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دشمن نیگوشیشن کو نہیں مانتا، یہ دشمن معاہدات کو نہیں آتا۔ یاسر عرفات نے کتنے معاہدات کیے، محمود عباس نے کتنے معاہدات کیے، الفتح پارٹی نے کتنے معاہدات کیے، اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے کتنے معاہدات کیے۔ جب دیکھا معاہدات ہو رہے ہیں، ظالم اور غاصب بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ظالم ہے، یہ جو دشمن ہے، یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، اسی لیے وہ نکل آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا اور وہ اپنے ملک کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید۔ جو اپنے مال کے لیے، جو اپنے اہل ویال کے لیے، جو اپنے دین کے لیے مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو بھائی ہیں وہاں شہید ہو رہے ہیں، یہ مجاہدین ہیں جو آزادی کے لیے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کو واپس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز انشاءاللہ العزیز رنگ لائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی ٹولی بڑی ٹولی پر غالب آ گئی۔ وہ آج کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے راستے میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے وہ فکر مند ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی رہنمائی فرمائے، ان کے قدم کو جما دے، ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں ایک خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک مجاہد آزادی جن کا انتقال ہو گیا، احمد یاسین صاحب، وہ بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، اور انہوں نے کافی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کا انٹرویو عربی میں اب بھی موجود ہے۔ وہ جب حیات تھے، ان کو تو اسرائیلیوں نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد کے باہر نکل رہے تھے تو ان کو شہید کیا۔ ہینڈی کیپ تھے، وہ ہاتھ پیر ان کے مشلول تھے، فالج زدہ تھے بیچارے، لیکن ان کو بھی وہ برداشت نہیں ہوئے، اس لیے کہ جب تک ان کی زبان چلتی رہی وہ فلسطین کی آزادی کے لیے کام کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی سنت 40 سال تک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو 40 سال کی مہلت دیتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ چیزیں بدل جاتی ہیں، پھر اللہ رب العزت دوسرے کو موقع دیتا ہے۔ انہوں نے کہا 1948 کے بعد سے لے کر کے 2027 تک 80 سال ہو جائیں گے، اور اس بیچ میں 40 سال اللہ رب العزت نے کسی دوسرے کو موقع دیا، اور 40 سال ان کو اب موقع دیا۔ اب وہاں مسلمان بھائیوں کی باری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک قرآن مجید میں نے پڑھا ہے، اب ہماری باری ہے، 2027 میں فلسطین آزاد ہو جائے گا، اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ احمد رنتیسی صاحب جو ان کے بعد مجاہد آزادی وہاں گزرے ہیں، ان کو بھی ایسی شہید کر دیا گیا، ان کا بھی انٹرویو موجود ہے۔ انہوں نے کہا، میں بھی شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن مجید کی تعلیمات میں جو قرآن نے کہا کہ بنی اسرائیل کو 40 سال کا موقع دیا، 40 سال کا موقع یہ اللہ کی سنت ہے۔ 2027 میں ان کا یہ کہنا ہے، یہ کوئی غیبی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ العزیز 2027 میں اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا اور فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ اس کے لیے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے کی دعا قبول کر لی ہے۔ حالات چینج ہو رہے ہیں، اب اسرائیل کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو ان فلسطینیوں سے سابقہ نہیں ہوگا جن کے اوپر وہ آرام کے ساتھ بمباری کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے بھائیوں کو توفیق دی ہے، اور یاد رکھیے کہ ہم تمام کی دعا بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ العزیز جب ہم آزادانہ طور پر انشاءاللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔